بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لهم جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائے اسلام میں تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے کے اندر مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور نابالغ بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ جب یہ حضرات ایمان لے آئے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ تو جب یہ حضرات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو لا الہ الا اللہ جب پڑھتے تو انہیں غصہ آتا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے اندر تو ہمارے عقیدے پر زد پڑتی ہے، ہمارے عقیدے کا رد ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی رب ہے اور کوئی نہیں ہے، سجدہ اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے، حاجت روا وہ، مشکل کشا وہ، فریاد رس وہ، مشکلوں کو حل کرنے والا وہ، سارے کام کرنے والا وہ ایک ہی ذات ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے اور ہمارے عقیدے پر جو ہے حرف آ رہا ہے، تو عقیدہ ظاہر ہے، عقیدہ ہوتا ہے جھوٹا ہو یا سچا ہو، تو اب یہ بات انہیں برداشت نہ ہوتی، تو انہوں نے صحابہ کرام کو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اور جب ان سے آگے سورہ صافات میں آتا ہے، ان سے کہا گیا کہ انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ جو ہے تکبر کرنے لگ گئے، اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا کہ وہ لات کدھر گیا، حبل کدھر گیا، عزا کدھر گیا، یہ سارے الہ ہیں اور تم جو کہتے ہو ایک الہ ہے، وہ باقی الہ کدھر گئے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس نے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے الہوں کو جمع کر کے ایک الہ بنا دیا، یہ اور باقی سارے الہوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر آگے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تو جادوگر ہے، انک لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے، اس طرح کے الفاظ کہنے اور جملے کسنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد یہاں تک بھی بس نہ ہوا تو پھر تکلیف دینا شروع کر دی، اس لیے کہ مسلمان تو بہت تھوڑے تھے اس وقت اور یہ زیادہ تھے تعداد کے اندر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ ایک بدبخت ہے عقبہ ابن ابی معیط، یہ غزوہ بدر کے اندر مارا گیا، مردار ہوا وہاں پر یہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک پر چادر مبارک تھی، تو وہی چادر کھینچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ڈال دی اور یوں کھینچنا شروع کر دیا تاکہ سانس رک جائے اور کام ہی ختم ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اسے دھکا دیا، زور سے اس طرف گیا اور فرمایا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ آپ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے۔ اور پھر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے خاوند سے بیٹا تھا، وہ مسلمان تھا اور دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کی ہے، تو وہ فوراً میدان میں آئے اور مشرکین کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے چونکہ یہ اکیلا تھا وہاں پر اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ مردوں میں سے اسلام کے اندر سب سے پہلا یہ شہید تھا، اور عورتوں میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی شہید تھی جنہیں ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر جو ہے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ تو یہ ابتدائی اسلام کے اندر شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا
کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، باقی کافر جو ہیں، یہ ہمیں طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اجازت دے دیجئے جہاد کی، ان سے لڑنے کی، تاکہ ہم اپنا دفاع کریں اور ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر جہاد کیا جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ابھی روک لو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ تو اس وقت تو ابتدائی اسلام کے اندر ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو سفر معراج کے اندر جا کر فرض ہوئی ہے، تو یہ کون سی نماز کا تذکرہ ہے؟ تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر پہلی وحی جب اتری تھی تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ نماز کی تعلیم اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، وضو کر کے دکھایا تھا کہ یوں وضو کرنا ہے، اور نماز کا طریقہ بتایا تھا، یوں نماز پڑھنی ہے۔ تو لکھا ہے اس وقت عصر اور فجر کی نماز تھی، چاش کی بھی تھی، لیکن یہ نماز فرض نہیں تھی اس وقت، صرف اس نماز کی تعلیم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ پہلی وحی کے ساتھ ہی نماز کی تعلیم اور اس کا طریقہ بتا دیا گیا تھا، اگرچہ نماز جو ہے وہ سفر معراج کے اندر بعد میں فرض ہوئی ہے۔ فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا حکم آیا۔ فرمایا تو نماز کا قیام کیا ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان تمام چیزوں کا آداب، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اب نماز کی جو ہے وہ بڑی تاکید ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور اگر نماز میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے تو امید ہے کہ باقی چیزوں کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہاں ہی وہ فیل ہو جاتا ہے تو باقی چیزوں کے اندر تو وہ فیل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال جو وہاں عبادت کے بارے میں ہونا ہے وہ نماز کا ہی، اور نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، وقت پر جو ہے ان کی ادائیگی کی جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ تو فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے؟ فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ مثلا فجر کا وقت ہو اور یہ سویا رہے، جب یہ دیکھے کہ سورج اب قریب ہے طلوع ہونے کے تو کھڑا ہو فوراً، اب جو ہے مرغی کی طرح جلدی جلدی وہ چونچ مارے اور نماز پوری کرے اور چلا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح باقی نمازیں کہ سویا رہے، بالکل آخری وقت قریب ہو، اب جلدی جلدی سے اوپر نیچے ہو کر جو ہے وہ سر سے اتار دے، تو فرمایا کہ یہ منافق والی نماز ہے اور اس نماز سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اب نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور صحابہ کرام جماعت کا، نماز کا انتہائی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں نماز کے بارے میں سب سے زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔ اب جو ہے نماز تراویح کے علاوہ ہٹ کر رمضان کے اندر اگر دیکھا جائے تو عام نمازوں کے اندر ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہماری مساجد کی حالت کیا ہے کہ ہم کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو مسلمان کے ذمہ سب سے پہلا فرض ہے اور ضروری ہے، جو کسی حالت کے اندر بھی اس کو معافی نہیں ہے، اس کے اندر ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں یاد رکھنا کہ جب تک اسے ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ معاف نہیں ہوئی۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے، کوئی گل نہیں، رہے گی، یہ تو توبہ کر کے انسان اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ نماز کی توبہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹ چکی ہے تو اس کا حساب کر کے اس کی قضا کر لی جائے، تو یہ اس کی توبہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے پڑھی نہیں ہے اور میں قضا بھی میں نے اس کی نہیں کرنی، ویسے میں توبہ کر رہا ہوں، تو یوں نماز کے اندر یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ایک ایک کر کے ان کی قضا کرتا جائے، تو یہ اس کی توبہ بھی سمجھی جائے گی اور اس کا فرض بھی جو ہے وہ ادا ہوتا جائے گا۔ خالی جو ہے وہ زبان سے توبہ کرنے کے ساتھ نماز کا فرض وہ اس کے سر سے نہیں اترے گا اور اسے معافی بھی نہیں ملے گی۔ اور آگے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو یوں زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیا ہے،
کتنے مال پر زکوٰۃ آتی ہے، اور اس کے علاوہ جانوروں کے اندر اس کا نصاب کیا ہے، پیداوار ہے زمین کی تو اس کے اندر اس کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مرد پر کتنی ہے، عورت پر کتنی ہے، تو یہ سارا کا ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور یہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نام ہے، نماز کا نام ہے، باقی چیز ہمیں نہیں پتہ، تو کل اللہ کی عدالت کے اندر ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، دنیا کا ہر کام ہمیں پتہ ہے کہ کون سا کام کہاں پر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کون سی مشکلات اس کے اندر ہوتی ہیں اور کون سی آسانیاں اس کے اندر ہیں، ہر انسان یہ جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ جاہل ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین اسلام کی، نماز کی، ارکان اسلام کی، تو وہاں ہم مسلمان صرف ان چیزوں کے نام سے تو واقف ہیں، باقی ان کے احکام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری سستی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے سیکھا نہیں، انہیں چھوڑ دیا۔ کل اللہ کے ہاں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت سے ان پر معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کو سیکھ کر صحیح طریقے سے جس طرح عبادت کا حق ہے اسی طرح عبادت کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا